بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آل از ویل فار میاں محمد نواز شریف اینڈ کمپنی۔ باقی سارے چیخا مار رہے ہیں، یہ چیخے کیوں مار رہے ہیں اور یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر آگے سے بات کروں گا۔ لیکن میں آپ سے اس سے پہلے گزارش یہ کروں کہ بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پینک کی صورتحال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، کچھ وکلا کے اندر، عدلیہ کے ایک خاص سیگمنٹ کے اندر اور بہت سارے سیاسی لوگوں کے اندر تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہے کہ عمران خان کسی طریقے سے باہر آ جائے۔ ہائے ہائے بڑا ظلم ہو گیا۔ آج 25 تاریخ ہے سر، اور 25 تاریخ کو کا مطلب یہ کہ 5 اگست کو گرفتار ہوئے تھے، 20 دن ہوئے ٹوٹل عمران خان کو گرفتار ہوئے تھے۔ اودی بڈھی نے درخواست دیتی ہے کہ میرے بندے تھے نا شولڈر گوشت کٹ گیا، وہ لٹک گئے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ان کی جان کو خطرے کا جو ایک معیار طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کے مسلز ویک ہو گئے ہیں، حالت خراب ہو گئی ہے، وہ بی حالت خراب ہوئی ہے، ان کئی باری کیسی چھڑ دے نشہ چھڑ دے، وہ نہیں باز آیا تو ہوں تو سو کی کریے بندہ۔ یعنی آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ جیل میں ہے سر، وہ کوئی سسرال میں نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ سسرال جیل سسرال ہوتی ہے، یہ گفتگو فلموں کی حد تک ہے، ڈراموں کی حد تک۔ حقیقت میں سر جیل جیل ہوتی ہے۔ باہر ایشو یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو باہر لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں عدلیہ کی جانب سے۔ باقی تو جڑی جمائمہ کر رہی ہوتے بڑی تھان سے نا عدلیہ کی جانب سے۔ تو میں مجھے یاد آیا، میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار کتنا کا ظلم ہو گیا عمران خان کے نال، کیا حد چیمہ سے زیادہ ظلم ہو گیا؟ میرا ایک سوال ہے، وہ انسان نہیں ہے کیا فواد حسن سے زیادہ ظلم ہو گیا ہے؟ خیال آیا مجھے کہ یار کیا یہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ بقول ان کے، یہ بڑا ظلم ہو گیا، تو کیا ان سے زیادہ ظلم ہو گیا؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ عمران خان سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا وہ عمران خان سے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں؟ کیا وہ عمران خان سے زیادہ اس ملک اور قوم کے ساتھ لائل نہیں ہے کہ سارا زور لا کے، ہر حوالے سے زور لگا کے ایک ٹیڈی پیسے کی کرپشن آپ ان کے اوپر ثابت نہیں کر سکے؟ جنرل فیض تو لے گئے عمران خان تکر، بلکہ گلی محلے کے یوتھیے تک ہر ایک نے زور لا چھڑیا، اور وہ نام نہاد پیرا ٹروپرز جن کو صحافی ہونے کا درجہ عنایت فرمایا جنرل فیض کے کہنے کے اوپر پاکستان کی میڈیا ہاؤسز کے سیٹھ برادران نے، وہ بھی زور لا بیٹھے۔ آہد چیمے کے خلاف ایک ٹگے دی کوئی شے نہیں نکلی، فواد حسن کے خلاف نہیں نکلی، انہوں نے ضمانتیں نے کدی کسی نے لیا۔ یعنی وہ جا گئے 3 4 سال بعد جا کے ضمانتیں ہوئی ان کی، ایتھے 20 دن نہیں لنگے تو ہائے نہیں میرا ٹول سپاہیا، اے کام شروع ہو گیا یار۔ میں یعنی دورے معیار جو ہے نا عدلیہ کے یا اس ہمارے عدالتی نظام کے، میں وہ ایکچولی صرف آپ کے سامنے ایک اینگل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ نہ ہی میں جن کا نام لے رہا ہوں انہوں نے میری کوئی یاری ہے، نہ یہ مجھے اتنا جانتے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے عہدوں پہ رہے ہیں اور گرفتار ہوئے تو اس کے بعد پھر نام انہوں نے ہو گئے، تو میں ان کو اس حوالے سے جانتا ہوں، یا میں اگر وہ میرا ولاگ دیکھتے ہوں گے تو وہ مجھے جانتے ہوں گے، فواد صاحب یا احد چیمہ صاحب۔ ادروائز میرے نال انہوں دی کوئی رشتہ داری نہیں جائے گی، نہ ساکہ داری گی۔ میں آپ کو جو چیز ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو اس کے لیے ہر قانون جو ہے نا وہ حرکت میں آ جائے گا، اور اگر کوئی آپ کو بندہ پسند نہیں ہے یا آپ کو سے تعلق نہیں ہے تو پیا سڑتا رہے، کی فرق پہ چل رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب جو کہ میرا خیال عطا ترڈ صاحب نے بھی آپ کی گوش گزار کی ہوگی ایک ٹی وی چینل کے اوپر، میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی والدہ کی ہوگی ڈیتھ سر، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی پیشی تھی، وہ پیشی پر گئے، انہوں نے جا کے جج صاحب سے کہا کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں سر گھر میں نے جا کے، وہ ظاہر ہے لاش آنی ہے، میں نے سارے انتظامات کرنے ہیں، تو مجھے آپ اجازت دے دیں۔ یعنی ظاہر ہے انہوں نے جانا تھا، تو جج صاحب نے کہا جی کہ جب تک آپ کی یہ آپ پر جرا کمپلیٹ نہیں ہوتی، یہ عدالتی کارروائی پوری نہیں ہوتی، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ یہ بھی سر جج صاحبان تھے۔ ایک جج صاحب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں جن کے گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ تو گھر نہیں بیٹھ سکتے اگر عمران خان جیل چلے گا تھے،
تو اس عدلیہ یا اس نظام کے ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے، کسی کا یہ خیال ہے، کسی کا یہ گمان ہے کہ جناب یہاں پر کوئی انصاف ہوگا یا معاشرہ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے سر. ٹھیک ہے. باقی میاں نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے وہ بالکل سکون ڈاٹ کا. میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ آج آپ نے دیکھا اگر رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب اور جو تارڑ صاحب ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد، اور تینوں پرسکون ڈاٹ کام سن. کسی کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی ہوائیاں اڑی تھی، نہ کوئی چیخ چڑھا پا رہے سی، نہ رانا ثناء صاحب جنہیں مچھر تا دے رہے سن. سکون سے کھڑے آرام سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اس گفتگو میں بلکہ اندر بھی جو گفتگو ہوئی ہے انہوں نے نہیں کیا کہ 90 دنوں کے نیچے الیکشن کرا لا ہے، 90 دنوں تو بعد کرا لا ہے، نہ، وہ بالکل سکون سے بیٹھے رہے. باقی سب لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ رولا پا رہے ہیں. ایون پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی نے سی سی آئی کی اجلاس کے اندر منظوری دی ہے باقاعدہ کہ جناب آپ 90 دنوں تو باہر جا کے الیکشن کرا لو. جب آپ مردم شماری کے بعد الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اس کی منظوری دینے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 120 دن تو حلقہ بندی کے لیے چاہیے، اس کے بعد 54 دن چاہیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تسی تے 6 مہینے دے گے ٹورے ہو نہ کرو. لیکن پیپلز پارٹی نے اچانک رولا پانا شروع کرتا ہے کہ وہ نہیں ہے 90 دن ہے 90 دن ہے اسی بھول گئے سا پہلے. اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. وہ ایکچولی یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ گفتگو یا وہ یہ معاملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا باقاعدہ، اور ہاتھ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کا یہ خیال تھا کہ جناب یہ جو ہے اپنا بلوچستان ایتھو انج کرے باپ پارٹی لے میں ساڑھے لا جان گے، کے پی کے سے لوگ نکلیں گے ساڑھے لا جان گے، پنجاب سے جو نکلیں گے پی ٹی کے کریکٹر وہ سارے ساڑھے لا جان گے، تو ہم ایک مضبوط پارٹی بن جائیں گے. اور پھر نواز شریف کے ساتھ ہماری ہوگی ہاتھ جوڑی، ہاتھاں جہت پہن گے، اکھاں جکھاں پہنگیاں، تو پھر گھول ہوئے گا اور ہم میاں نواز شریف نو ٹھا ٹو کے تو اگلی حکومت ہم بنا لیں گے. یہ ان کا خیال تھا. ہو سکتا ہے کسی سطح کے اوپر ان کو اس قسم کی ایشورنسز دی گئی ہوں، لیکن حاق صاحب نے یہ گزارش کی تھی کافی عرصہ پہلے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور پیپلز پارٹی کے کو جس قسم کی ایشورنسز دی گئی تھیں یا جو انہوں نے سمجھا کہ سانو یقین نہیں کرائیاں گئی نے، غلط فہمی تو ہوئی نا بندے نو، کوئی مطلب ایویں کسی دی جھوٹھی موٹھی دا اکھ وچ پا لے، ایک اکھ والا سین ہوندا ہے تو لوکی سمجھدے کہ خبر ہے جناب اشارہ کیتا جا رہا ہے. تو وہ کچھ لوگ اشارے تے بڑے ہوندے نا قائل کہ اشارہ ہوندے، بس پوچھتے اکثر ایسے کر کے کہ کی کہتے ہیں اشارے کر کے نا پوچھتے ہیں. تو وہ اس طرح کا کوئی سین ہوگا تو وہ جناب غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بعد چو جس لیے گلاں کلیئر ہونی شروع ہوئی ہیں تو پیپلز پارٹی نے کہ اوہو سی سی اے والا کام تو خراب ہو گیا، لہٰذا انہوں نے اب 90 دن کا رولا پانا شروع کرتا کہ 90 دن الیکشن کراؤ. میں آپ سے گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف آپ کو بڑی جلد کسی ایک سطح کے اوپر آپس میں کسی ٹیبل کے اوپر بیٹھے دکھائی دے سکتے ہیں. یہ وہ وقت آ سکتا ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو پنجاب میں اپنا کم بیک چاہیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ اپنی ڈیل جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ان کو کوئی موڈا چاہیے. اور موڈا کس کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو تحریک انصاف ہے وہ تو اس وقت عوامی ایک عمران خان کی عوامی قوت تو ہے، یعنی عمران خان عوام کے اندر ایک پاپولر لیڈر ہے ایز کمپیئر ٹو آصف زرداری یا بلاول بھٹو، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اندر بیٹھا ہے. تو پیپلز پارٹی اس دے ووٹر نو بھی اپنے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گی انہوں نے ٹیبل تے بہ کے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس ان کی جو قیادت لیس قسم کی اس وقت پارٹی ہے، اس کے بہاف کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نئی ڈیل مارنے کی کوشش بھی کرے گی کہ کسی طرح اس کیک میں زیادہ سے زیادہ حصہ مل جائے. اور اس کے لیے ان کو ایک اگر ٹرک کے اوپر کٹھا بھی کھلونا پیا، جو بھی تحریک انصاف کی بچی کچی قیادت ہے اس کے ساتھ، تو وہ سر کھڑے ہونے کو تیار ہو جائیں گے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے مستقبل میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو فی الحال
اس کیک میں سے ککھ نہیں مل رہا. اور یہ کیک جو ہے اس کی جو پنجاب کے اندر بچا کچا لٹ مارتا سین ہے وہ علیم خان اینڈ کمپنی اور ترین صاحب جو ہیں وہ ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. اور وہ یہ بچا کچا مال جو ہے نا، مال غنیمت جسے میں کہہ سکتا ہوں، سیاسی مال غنیمت، وہ اکٹھا کر کے پنجاب میں اپنی حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. مگر میں آپ کو یہ بات بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہاتھ انہوں نے بھی کچھ نہیں آنا سر. اس لیے کہ ایک تو ظاہر ہے زرداری صاحب پنجاب کا میدان بالکل کھلا نہیں چھوڑیں گے. وہ جتنی بھی کوشش ہوئے گی وہ اپنا زور ضرور لائیں گے. اس میں سے وہ کچھ حاصل کر سکے نہ کر سکے وہ الگ بات ہے. لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ پنجاب کسی صورت جان ہی نہیں دیں گے. سر ادھر ترین چھڑ کے تسی شدید ترین لا دو. میاں نواز شریف سینٹرل پنجاب یعنی پنجاب کی حکومت کسی صورت دوسرے کے پاس نہیں جانے دے گا، جو مرضی آپ کر گزرے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میاں صاحب کی بیس پنجاب ہے. جس طرح پیپلز پارٹی کی بیس خام خواہ کسیٹ کے زور لا کے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے زور لاندی سی کہ پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیں، انہوں نے آپ زور لا کے اپنے آپ کو سندھ تک محدود کر لیا ہے. بلاول جب کہے گا میرے سندھ کا پانی ڈوکا تو پنجاب کی دا یار، تو پھر لوگوں نے کیا ٹھیک ہے پھر سندھ ہی کر رہا ہے. تو وہ اسی طرح وہ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے زرداری صاحب کہ سندھ میں کوئی جا کے اتنے انہوں نے متھا لاوے. اسی طرح جو ہیں نواز شریف صاحب وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پنجاب میں کوئی آ کے بیٹھ جائے. تو لہذا شدید ترین ہو یا جہاں مرضی ہوئے پائن جس لئے ویلا آئے گا میاں نواز شریف نے جناب ایسا کلٹی کرانی انہوں کہ لوگوں نے دیکھ دے رہی ہیں. اور میاں نواز شریف کے بارے میں کل سے یہ خبریں چل رہی تھی ٹی ویوں کے اوپر. میں نے کل بیٹھک کا پروگرام کل ریکارڈ ہوا تو میں نے اس میں یہ گزارش کی تھی کہ پاجی وہ جڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب میاں نہیں آ رہا اور گیم خراب ہو گئی اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے پتے کاٹ دیے اور جناب یہ ہو گیا کہ اب ایک صاحب نے یہ بھی خبر دی کہ جناب مریم نواز اور نواز شریف اور حمزہ شہباز یہ تینوں ناقابل قبول ہیں. ان تینوں جو کوئی قبول نہیں ہے، صرف شہباز شریف قابل قبول ہے. یہ گفتگو بھی مارکیٹ کے اندر آئی. میری اطلاعات آج کی بھی جو ہیں آج کی وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ڈیل سر پکی کے چور ہے. ڈیل سے مراد ہے کہ انہوں نے کوئی کام خراب نہیں ہے. آل از ویل فار میاں نواز شریف. آپ دیکھیں نون لیگ کے سارے لوگ جو ہیں پرسکون نظر آئیں گے. کسی ضلع میں کسی تحصیل میں نون لیگ کا کوئی کام نہیں رک رہا. سارے اے سی، سارے ڈی سی، سارے مجسٹریٹ، سارے پٹواری، سارا عملہ جتنا بھی سرکاری ہے وہ نون لیگ کے حاضر سروس یعنی جو سابقہ ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں ان کے ٹیلی فونز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو نون لیگ یہ بالکل سکون ڈاٹ کام ہے. انہوں نے کوئی پریشانی نہیں. پورے پنجاب میں جتوں دل کر رہا ہے یہ کام چیک کر کے دیکھ لو. بلکہ آج ہی میں آپ کو بتاؤں کہ لنڈن میں میاں نواز شریف کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور ایک بندہ ان میں ہمارا بھی واقفکار تھا تو میری اس سے بات ہوئی ہے اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جناب میاں صاحب بالکل ہیپی ہیں. اور میاں صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں میاں صاحب نے پہلے تو کعوہ شباب پہ آیا سر بڑا زبردست نال خطوئیاں بھی ہیں سن وچ. تو میاں صاحب نے جو ہے وہ پوچھا گیا میاں صاحب سے کہ میاں صاحب واپسی کب ہے؟ تو انہوں نے کہا یار سی واپس ہی جانا اور اسی اتنے کی کرنا ہے. مطلب ہے کہ ہمارا لنڈن میں کیا کام ہے، ہم نے واپس ہی جانا ہے. تو لہٰذا وہ جب جانا ہوگا ایک ہفتہ پہلے میں اناؤنس کر دوں گا تو اس کے بعد جہاز کی ٹکٹ پھڑا گے تو ٹور پائیں گے. اس حد تک میاں صاحب جو ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں. اب میاں صاحب جو ہیں اگر اسلام آباد آتے ہیں سر تو اسلام آباد سے وہ لاہور کی طرف جب موو کریں گے نا وہ جی ٹی روڈ سارا کسیٹ کے اپنے نال لے آئے گا. ابھی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ میاں کی ڈیل خراب ہو گئی ہے یا میاں صاحب مہنگائی کی وجہ سے بڑا مسئلہ بن جائے گا، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نہ کیڑی شہر ہے. جس دن میاں نواز شریف جی ٹی روڈ کے اوپر چڑھے گا نا سر، لینڈ کرے گا پاکستان میں اور جی ٹی روڈ پہ چڑھے گا، اس دن سمجھ آئے گی کہ میاں نواز شریف کس چیز کا نام ہے. پھر پتہ چلے گا انہیں. اور خاص طور پہ تب جب سر مقابلے کے اوپر بندے کوئی نہیں ہے. یعنی میاں نواز شریف اس رنگ کے اندر اکیلے ہی پہلوان ہے. وہ جیت چکا ہے، صرف اناؤنس ہونا باقی ہے.
اس حد تک میں اشور ہوں کہ میاں صاحب کی کوئی گیم خراب نہیں ہوئی، اور سارے نون لیگی سارے پٹواری سکون نہ بیٹھو۔ وہی بات جو آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جاوے گا تے پائے نا تیاری پھاڑ لو۔ میاں آ رہا ہے، وہ ستمبر میں آ رہا ہے یا اکتوبر میں آ رہا ہے، یہ فیصلہ بھی میاں صاحب نے خود ہی کرنا ہے۔ اس کی ڈیٹ بھی ابھی تک اس نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کی، نہ کو خاندان کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوئی۔ جتنی خبریں آپ یہ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اے سب جھوٹ چھتا لی ہیں۔ یہ رپورٹر کے اوپر پریشر ہوتا ہے اسائنمنٹ کا، وہ 4 رپورٹر بیٹھ کے ٹکر بنا دینے ایک دوسرے کا مشورہ کر کے، اور پھر وہ سارے ٹی ویوں کو دے دیے جاتے ہیں اور سارے ٹی وی اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ یہ کام میں بھی کرتا رہا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ سر یہ جھوٹ چتالی ہے۔ میاں صاحب کی نہ کوئی گیم خراب ہوئی ہے، نہ ہی ابھی تک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے، لیکن میاں واپس ضرور آ رہا ہے، اور الیکشن بھی ہوں گے اور میاں نواز شریف پرائم منسٹر بھی ہوگا۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ جو بھی نظر آ رہا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔